کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے تلے آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگ اور نسل کا ہو، کسی بھی برادری اور خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آج خوشی کا اظہار کرے۔ یہ مبارک اور مقدس ترین دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور فرما گزار بندوں نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کی اور اس میں روزوں اور نوافل تراویح کا اہتمام کیا، کثرت سے تلاوتیں کی، ذکر و اذکار کیے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے یہ مبارک اور مقدس ترین دن ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اور سب سے بڑا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج کے مبارک مقدس ترین دن میں ہماری عبادتوں اور ہمارے تسبیحات اور تلاوتوں کے بدلے میں مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو فرشتے گلی اور کوچوں میں، راستوں میں اور چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں کہ اے اہل اسلام اور مسلمانوں کی جماعت، چلو اللہ کے اس دربار کی طرف جو پہلے تو خود عبادتوں کی توفیق دیتا ہے اور پھر بڑی مقدار میں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود بخود بندوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ عبادت کریں، اور اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے خود ہی عبادتوں کی توفیق دی اور پھر اس پر بڑی مقدار میں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور نماز کے بعد بارگاہ الہی سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اب بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ آج کا یہ دن خوشی اور مسرت کے اظہار کا دن ہے، عید کا دن ہے، آسمانوں پر بھی اسے اسی نام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں سے بطور فخر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا۔ تو اللہ فرشتے کی جماعت کہتی ہے پروردگار عالم، بارہ الہ کائنات کو بنانے والے، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری ادا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت، تم گواہ رہنا، میں نے مسلمانوں کو ان کی نمازوں عبادتوں کے بدلے میں اپنی مغفرت کا پروانہ عطا کیا۔ اور نماز عید ادا کرنے والے مسلمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے کہ اے بندو، مانگو اللہ رب العالمین سے، آج مانگو اپنی ضروریات کے لیے، میری عزت اور جلال کی قسم، تم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے جو کچھ مانگو گے میں تم کو عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ انعام یہی کہ ہماری مغفرت کر دی جائے۔ انتہائی قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کی، عبادتوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، اور انتہائی محرومی اور بدقسمتی رہی ان لوگوں کی جنہوں نے اس کا احترام نہیں کیا۔ اس لیے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کریں اور آئندہ سے عزم مصمم کریں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کریں۔ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدٌ، دنیا میں بسنے والے تمام قوموں ملت اور مذہبوں میں ہر قوم و ملت کے لیے ایک
خوشی کے اظہار کا دن اور تہوار کا دن مقرر ہے، جس میں وہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، تماشا کرتے ہیں۔ آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، آج ہماری جو ہے عید کا دن ہے۔ اور واقعہ ہوا کہ نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں لوگوں نے 2 دن مقرر کر رکھے ہیں، جس میں خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور عید کے طور پر مناتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ 2 دنوں کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ نئے دن نہیں بلکہ زمانے جاہلیت سے ہی ہم ان دنوں میں خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے چلے آئے ہیں، بطور تہوار کے مناتے چلے آئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے میں تم کو 2 بہتر اور بدلے میں بطور تحفے کے اور عید کے بہترین دن عطا فرمائے، ایک عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا۔ لیکن ہمارے تہوار اور غیروں کے تہوار میں بہت بڑا فرق ہے۔ مسلمانوں کی عید میں عبودیت کا اظہار، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اظہار ہے۔ مسلمانوں کی عید اور خوشی تسبیح اور تقدیس سے لبریز ہوتی ہے۔ خوشی ضرور ہے مگر اسلام اعتدالی مذہب ہے۔ مسلمانوں کے تہوار میں اعتدال اور میانہ روی ہے، نہ اتنی زیادہ خوشی منائی جائے کہ حد پار کر دی جائے، اور نہ غم اتنا زیادہ کیا جائے کسی بات پر کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا جائے، بلکہ میانہ روی اختیار کی جائے۔ آج خوشی کا دن ہے، خوشی کا اظہار کا بھی حکم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز عید کے بعد جا کر کے شرابیں پئیں، جوا کھیلیں اور کسی کو اپنے عمل سے تکلیف پہنچائیں، ہم نشے بازی میں گاڑی بازی کریں اور ایک دوسرے کا اسٹیڈین کریں، لڑکی بازی کریں اور رنگرلیاں منائیں، غیر محرم پر غلط نظر ڈالیں، اس کی عزت سے کھلواڑ کریں، یہ خوشی اور مسرت کا بالکل مطلب نہیں، بلکہ ہمارے گلے میں اسلام کا توق پڑا ہوا ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ ہمارا مذہب پاک، ہماری تعلیمات پاک، ہمارے تہوار تمام خرافات اور بکواس سے پاک ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں لوگ جب تہوار مناتے ہیں تو پھر کس طرح کا جو ہے اظہار کرتے ہیں، شرابیں پانی کی طرح پیتے ہیں، اور وہ ناچ گانے اور فحش اور گندگی بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا مذہب بالکل اس کی جو ہے اس کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ حد سے پار نہ جایا جائے کہ ہم عید کی نماز کے بعد ہم صرف رمضان سے نکلے ہیں، اسلام سے نہیں نکلے ہیں۔ ہمارا مذہب خوشی اور مسرت کو بھی حد تک حکم دیتا ہے۔ خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھر جا کر نشہ بازی کریں، فساد مچائیں اور اپنے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچائیں، اس لیے کہ اسلام کے معنی ہے سلامتی کے۔ مسلمان ہوتا وہی ہے، حدیث میں اسلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان اصلی وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں۔ اس لیے ہماری خوشی میں اپنی خوشی سے زیادہ امت کے محتاجوں، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھا گیا ہے، اپنوں سے زیادہ غیروں کو جو ہے خیال رکھا گیا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے عید الفطر آنے سے، عید کی نماز سے پہلے جو ہے امت کے غریبوں اور محتاجوں کے لیے صدقہ فطر کا انتظام فرمایا کہ دیکھو عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر کے امت کے غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کے لیے عید کی خوشی کا انتظام کرو۔ انتہائی قابل مبارکباد ہیں امت کے غریب، محتاج اور مسکین ضرورت مند لوگ کی رسول پاک علیہ السلام نے انہیں اس موقع پر یاد رکھا۔ ہمارا مذہب ہم سب انسان ہیں، ہم سب انسانیت میں برابر ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں آدم اور حوا سے، اس لیے ہمارے یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ یہ نظام چلتا ہے دنیا میں کہ جو ہے کوئی غریب ہے کوئی مالدار ہے، اس کا مطلب نہیں کہ امیر لوگ غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، ذلت کی نظر سے دیکھیں، انہیں کیڑے مکوڑے سمجھیں، نہیں۔ حضور کے نزدیک امت کے غریبوں اور محتاجوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ امت کے غریب اور محتاج اور فقیر لوگ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس لیے امت کے محتاجوں غریبوں کا خاص خیال رکھا گیا۔
اور انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ہمدردی کی تعلیم دی گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ پر تو آپ گھبرائے ہوئے گھر پر تشریف لائے اور کہا اماں عائشہ سے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ اور بہت پہلی جب وحی نازل ہوئی بہت گھبرائے ہوئے تھے، بڑا بوجھ محسوس ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ لگتا ہے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ہلاک نہیں ہو سکتے۔ انک لا تصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ امت کے ناداروں محتاجوں اور غریبوں کی خبرگیری کرتے ہیں۔ وتقری الضیوف، آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، آپ ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں۔ اور وتعین علی نوائب الحق، آپ حق بات پر، آفت سماویہ پر، آسمانی جو حادثات ہو رہے ہیں، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں بجلی بادل پھٹ گئے تو وہاں لوگ پریشان ہیں، آپ آسمانی طوفانی اور آسمانی حادثات پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے آپ ہلاک نہیں ہوں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے پتہ لگا کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ کبھی بھی دنیا میں جو ہے برباد نہیں ہوتا، ہلاک اور برباد نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ان صفات کو ہمیں ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات، رشتہ داریوں کو ہمیں جوڑنا چاہیے، پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، اور انسانیت کی بنیاد پر جو بھی پریشان ہو، یا صرف مسلمانوں کو نہیں کہا گیا بلکہ جو بھی ہمارا باشندہ، ہمارا اڑوس پڑوس کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، ضروری ہے کہ ہم اگر وہ پریشان ہے تو پریشانی میں اس کی مدد کریں، اگر بیمار ہے تو اس کی مزاج پرسی کریں، اور ضرورت مند ہے، بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلائیں، پیاسا ہے پانی کا انتظام کریں، کپڑے نہیں ہیں تو کپڑوں کا انتظام کریں، گھر نہیں ہے تو اس کے گھر بنانے کا انتظام کریں۔ اس لیے اور اگر کوئی آفت سماویہ آ گئی، حادثہ ہو گیا، تو اس کے حادثے میں ہم اس کی حیثیت کے موافق مدد کریں۔ جب یہ کام کریں گے تو نفرتیں نہیں پیدا ہوں گی بلکہ محبتیں پیدا ہوں گی۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا۔ موسم آج ٹھنڈا ہو گیا ہے، 8 بجے کا اعلان کیا گیا تھا، اس لیے لوگوں کے آنے میں دقت بھی ہو رہی ہے، 10-5 منٹ لیٹ ہو گئے تو آپ معذرت آپ سے چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کسی عید کے موقع پر ایک جگہ مدینے کی گلی میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف بچے کھیل کود رہے ہیں، عید کا دن ہے، خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں اور خوب ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، بغل گیر ہو رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں۔ اچانک آپ کی نگاہ وہاں سے ہٹ کر ایک دوسرے بچے پر پڑی جو بالکل اکیلا کھڑا، پریشان، اس کے چہرے پر غم کے آثار۔ حضور پاک علیہ السلام بہت ہمدرد تھے، آپ خوشحالوں کو نہ چھوڑ کر کے پریشان حالوں کی زیادہ جو ہے خبر گیری کیا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام فوراً اس بچے کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کیا بات ہے کہ آج عید کا دن ہے، خوشی اور مسرت کے اظہار کا دن ہے، بچے کھیل کود رہے ہیں، تم الگ کیوں پڑے ہو، الگ کیوں کھڑے ہو، کیا بات ہے کہ تم عید نہیں منا رہے ہو؟ اتنا سننے کے بعد اس بچے نے کہا کہ آپ میری حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ میرے باپ جو ہے ایک جنگ میں شریک تھے اور انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، ماں نے دوسری شادی کر لی، ظالم باپ کے ساتھ مل کر ہمیں گھر سے نکال دیا، اس لیے نہ میرا اب کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ کوئی بھائی بہن ہے، نہ عزیز اقارب رشتہ دار ہیں، میں کس کے ساتھ عید مناؤں؟ جب یہ بات کہی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے باپ کی جگہ محمد تمہارے باپ ہو جائے، تمہاری ماں کی جگہ عائشہ تمہاری ماں ہو جائے، تمہاری بہن کی جگہ فاطمہ تمہاری بہن ہو، اور تمہارے بھائی کی جگہ حسن حسین تمہارے بھائی؟ اتنا سننے سے بچہ کے چہرہ خوشی اور مسرت سے کھل اٹھا اور اچھل پڑا اور فرمایا ایسے ماں باپ، ایسے بھائی بہن پر مجھے ناز اور فخر ہے۔
حضور پاک علیہ السلام اس بچے کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس بچے کو اچھی طرح نہلاؤ، صاف ستھرا کرو، اچھے کپڑے پہناؤ، خوب اچھی طرح تیار کرو اور اسے اپنی عید میں شریک کرو۔ کتنے پاکیزہ اخلاق کا مظاہرہ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا در تھا آپ کے دل میں امت کے غریبوں اور محتاجوں کا۔ اس لیے ہم بھی اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نام لیوا ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، تو ہمیں ان چیزوں پر کام کرنا ہوگا۔ انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کی خبرگیری کرنا ہوگا۔ ہمارا پڑوسی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ جانوروں تک کے حقوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، تو انسان تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حضور نے فرمایا الخلق یعل اللہ، ساری مخلوقات، تمام انسان، جانور، جو کچھ ہے دنیا میں، سب اللہ تعالیٰ کی اہل و عیال ہے، کنبہ خاندان ہے، اس کے خاندان سے اچھی طرح پیش آؤ۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات میں جو ہے الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ آج ملک میں گیس کی قلت ہے، تو اس موقع پر بریک کرنا سلنڈروں کا یہ جرم ہے اسلام کی نظر میں۔ آپ سمجھیں کہ ہم اس میں حکومت کا ساتھ دیں، ہم یہ چاہیں کہ اگر دوسرے کا سلنڈر ختم ہو گیا تو ہمارا تو یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سلنڈر میں سے اس کو جو ہے گیس بھروا دیں۔ احتکار، اسلام میں احتکار سے منع فرمایا گیا ہے۔ جب ملک میں، علاقے میں، شہر میں، گاؤں میں کسی چیز کی قلت ہو، اس کو اسٹاک کرنا اور پھر اس نظریے پر اسٹاک کرنا کہ ہم اس کو مہنگا بیچیں گے، حرام ہے ایسی کمائی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسٹاک کے چکر نہ پڑیں۔ جب فقر و فاقہ کی حالت ہو، مشکل حالات ہوں، اس وقت ہمارا جو ہے امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے گیس کی قلت ہے تو ہم بریک نہ کریں، اس کو اسٹاک کریں، اور پھر 1000 کا سلنڈر 3-3 ہزار میں لوگ بیچ رہے ہیں، 4-4 ہزار میں، حرام ہے ایسی کمائی۔ اس کمائی کو کھانے کے بعد ہم سکون سے زندہ نہیں رکھ سکتے وہ زمین پر۔ نبی کریم علیہ السلام نے صاف طور پر فرمایا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الاحتکار، ایسے طور پر اسٹاک کرنا کہ ہم جب قلت ہوگی تو ہم مہنگا کر کے بیچیں گے، ایسی کمائی حرام ہے، سود بیاج کی طرح حرام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے مشکل حالات میں ہم ایک دوسرے کی مدد ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔